میں نے اس پر پہلے بیان کیا کہ مسخ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مسخ حکمی ہوتا ہے اور ایک حقیقی ہوتا ہے۔ حقیقی مسخ تو یہ ہے کہ وضاحت کے ساتھ چہرہ تبدیل ہو جائے، بالکل بدل کر کسی اور چہرے کے اندر متبدل ہو جائے، کوئی اور چہرہ بن جائے۔ ایک دوسرے نمبر پر جو حکمی ہے، حکمی مسخ یہ ہے کہ ظاہر میں تو وہ انسان ہی رہے، ظاہر میں انسان ہی رہے، لیکن باطن کے اندر وہ تبدیل ہو کر کسی نہ کسی جانور کی صفات کا حامل ہو جائے، اور اس کے اندر بظاہر بھی تم دیکھو گے کہ اسی جانوروں والی صفات پائی جائیں گی، اسی جانوروں والی صفات پائی جائیں گی۔ مطلب کسی میں شیاطینی آ جائے گی تو وہ گویا کے مسخ ہو کے بندر بن جائے، کیونکہ بندر جانوروں میں بہت زیادہ شیطان جانور ہے، تو جو شیطانی کرے گا تو وہ تو مسخ ہو کر بندر بنے گا۔ تنگ کرنا یا اس طریقے سے کوئی ایسی صورتیں اختیار کرنا تو وہ تو حقیقتاً وہ بندر ہے، لیکن بظاہر کیا دکھ رہا ہے؟ وہ دکھ رہا کیا ہے کہ وہ انسان ہے۔ اسی طریقے سے جو ضدی ہوگا، ہٹ دھرم ہوگا تو وہ گدھا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ گدھا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو لالچی ہوگا وہ کتا ہوگا، وہ کتا ہوگا۔ جو ہم جنس پرستی کے اندر لگ جائے گا تو وہ خنزیر بن جائے گا، کیونکہ خنزیر کیا ہے؟ وہ ہم جنس پرست ہے۔ خنزیروں کے اندر یہ ہے کہ وہ جفتی کرتا ہے ہم جنس کے ساتھ۔ تو اس قسم کی صورتیں تم دیکھو گے کہ اکثر انسانوں میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اب اس کو لے جا کر کسی اللہ والے کے سامنے بٹھا دو تو پھر وہ بتا دے گا کہ اس کی صورت تبدیل ہو کر کچھ اور بن چکی، اس کی صورت تبدیل ہو کر کچھ اور بن چکی ہے۔ تو دیکھیں حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے یہ بات کہ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھایا کرتے تھے، باقاعدہ یہ چیزیں دکھایا کرتے تھے کہ ایک مالدار آدمی ان کی صحبت میں آیا اور آنے کے بعد خدمت میں عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، کہا کہ جا اللہ تجھے انسان بنا دے، اللہ تجھے انسان بنا دے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کون سی دعا کی کہ میں انسان نہیں ہوں؟ تو ان نے کہا کہ تو کیا، یہ جو میری مجلس میں بہت سارے بیٹھے ہیں، اگر تو ان کا حقیقی چہرہ دیکھے، تو ان کا حقیقی چہرہ دیکھ لے تو تو ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے۔ تو حضرت نے اپنی ٹوپی یا پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اب جب رکھ دی تو ان نے دیکھا کہ کوئی تو گدھا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے۔ تو وہ خوفزدہ ہو گیا، کہا کہ حضرت واقعتاً میرے لیے آپ یہی دعا کریں کہ اللہ مجھے حقیقت میں انسان بنا دے، کہ بظاہر تو ہم انسان ہیں لیکن بباطن پتہ نہیں کیا ہے، بباطن پتہ نہیں کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ برکات اللہ والوں کی ہوتی ہے۔ اب کوئی اس بات پر یہ نہ اعتراض کر لے کہ یار یہ کون سی بات ہو گئی کہ ان کی ٹوپی ان کے سر کے اوپر آئی اور وہ پھر جو ہے دیکھنے لگ گیا۔ تو یہ برکات ہوتی ہیں اللہ والوں کی، دیکھیں، اور اس کے لیے اصل بھی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول انہیں دفن فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول انہیں دفن فرما رہے ہیں۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں اپنے گھر کی کھڑکی سے چھپ کر کسی جھیری وغیرہ سے، تو بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، خوب بارش برس رہی ہے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اللہ کے رسول کے کپڑے جو تھے، وہ لباس مبارک جو تھا بالکل سوکھا ہوا تھا۔ تو اما عائشہ حیران ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے تو ابھی دیکھا کہ خوب بارش ہو رہی تھی لیکن آپ گھر میں آئے تو آپ کے کپڑے سوکھے ہوئے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، یہ بات مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر نقل کی ہے، کہا کہ جس وقت تم ہمیں دیکھ رہی تھی تو تم کس حال میں تھی، مطلب تمہارے اوپر لباس کیا تھا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی کملی مبارک، آپ کی چادر اپنے سر پر اوڑھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے وہ چادر اتار دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ چادر دوبارہ سر پر ڈالو۔ وہ چادر جب دوبارہ سر پر ڈالی تو دیکھا آپ گیلے۔ تو فرمایا کہ یہ رحمت کی بارش تھی جو میرے صحابی کے انتقال کے اوپر آسمان رحمت کی بارش برسا رہا تھا، وہ ایسا درجے والا آدمی تھا۔
اور تم نے اس کو دیکھا اس وجہ سے کہ تمہارے سر کے اوپر میری چادر تھی، جب تم نے اتارا تو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اب جب تم نے دوبارہ پہن لی تو تمہیں نظر آ گیا کہ میں گیلا ہوں، میں رحمت کے قطروں سے گیلا ہوا ہوں، وہ حقیقی بارش نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کی برکات سے لوگوں کے اوپر بہت سارے احوال کھول دیتے ہیں، تو اس کے اندر اعتراض کرنے کی اور عقل کے لیے بعید ہونے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے کہ عقل بولے کہ یہ بہت بعید بات ہے۔ یہ وہ بندہ اس کا انکار کرے گا جو اللہ کے نیک بندوں کی برکات کا قائل نہ ہو۔ ہم تو اللہ کے نیک بندوں کی برکات کے قائل ہیں، ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے برکت لی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ برکات لیا کرتے تھے۔ اب کوئی کہے، اب دیکھیں یہ خطبہ بہت بڑا مشہور ہے جس کو اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے، حالانکہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ نہیں ہے، وہ کسی اشاعتی مولوی کا خطبہ ہے، اور اس کے اندر وہ ایک جملہ کہتا ہے وَمَن يَتَبَرَّكُ بِنَبِيٍّ وَوَلِيٍّ وَتَقِيٍّ فَعَلَيْهِ الْخُسْرَانُ وَالْوَبَالُ، کہ جو کوئی برکت حاصل کرے کسی نبی سے، کسی متقی سے، کسی ولی سے، تو اس کے اوپر کسی نبی سے، کسی تقی سے، کسی نقی سے، کسی ولی سے، تو اس پر خسران اور وبال، اس پر تباہی اور بربادی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تباہی اور بربادی نازل ہو۔ تو بھائی ہم تو سب کے سب اللہ کے نیک بندوں سے برکات حاصل کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام تھے، ہم صحابہ کرام کے متبعین ہیں، اور ایک نہیں پتہ نہیں کتنی ساری روایات سے ثابت ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں، اللہ قرآن میں نہیں فرماتے وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ ابراہیم کے مقام کو بناؤ، نماز کی جگہ جہاں پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو مصلی بناؤ، وہاں پر 2 رکعت پڑھو۔ تو اٹھاؤ، جو تفسیر دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو شیخ القرآنی کا دعویٰ کرتے ہیں، اٹھاؤ۔ تمام مفسرین نے ادھر کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر کھڑے ہوئے، تو اس برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے مقام کو مصلی بناؤ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب بتاؤ قرآن سے ثابت ہے نہیں برکت؟ پھر روایات پتہ نہیں کتنی زیادہ روایات ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک کو ان نے باقاعدہ اپنے خود کے اندر، سر کے جو جنگی خود ہوتا ہے اس کے اندر باقاعدہ سلوایا تھا۔ خود کے اندر جو کپڑا ہوتا ہے تاکہ سر کو لوہا چبھے نہ، تو خود کے اندر وہ باقاعدہ اللہ کے رسول کے بالوں کو سلوایا تھا، اور ان کا عقیدہ اور مذہب یہ تھا کہ اس کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنگوں میں فتحیں دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بال تھے نا، آپ پتہ وہ کہتا ہے کہ مَن يَتَبَرَّكُ بِنَبِيٍّ وَوَلِيٍّ وَتَقِيٍّ وَنَقِيٍّ فَعَلَيْهِ الْخُسْرَانُ وَالْوَبَالُ، تو نعوذ باللہ پھر خالد بن ولید بھی اس کی اس لعنت کے اندر آ گیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی اس لعنت کے اندر آ گیا جو وہ لعنت دے رہا ہے اور بدوا دے رہا ہے۔ تو بندہ بات کرتا ہے ذرا سوچے تو کہ میں کس کے اوپر کہہ رہا ہوں۔ انبیاء نے برکات حاصل کی نیک مقامات سے، اسی طریقے سے صحابہ کرام نے، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے